حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کھجور ہاتھ میں لی تو خدا کی قسم ایسی کھجور پورے مدینے میں موجود نہیں تھی۔ کون سی کھجور؟ بتاتی ہوں آپ کو، اجوا کھجور۔ آج بھی اجوا کھجور سب سے مہنگی کھجور ہے۔ اس سے پہلے مدینے میں اجوا کھجور موجود نہیں تھی۔ قربان جائیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ ان کے صدقے سے ہمیں اجوا کھجور حاصل ہوئی۔ ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اجوا کھجور کو جنت سے اتار دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اجوا کھجور دنیا میں کیسے آئی، اس کے پیچھے کا واقعہ اور پس منظر کیا ہے۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ میں آئے تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست آدمی تھے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں آئے کہ وہ مدینہ میں ایک یہودی آدمی کے غلام تھے جو بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا اور مدینے کی بہت ایکڑ زمینوں کا مالک تھا۔ تو اس شخص کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے اور اس یہودی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ یہودی بہت کمزور اور دبلا پتلا تھا۔ یہ یہودی دن بھر اپنا کام کرتا اور حضرت سلمان فارسی سے بھی اپنا کام کراتا تھا، لیکن شام کو یہودی اپنی جگہ پر بیٹھتا اور اپنے سامنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھاتا تھا۔ سارا حساب و کتاب تو ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد فارغ ہونے کے وہ یہودی اپنے سامنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا۔ پہلی گالی دیتا، دوسری دیتا، تیسری دیتا، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ تڑپتے رہتے تھے۔ تڑپتے تڑپتے جب غصہ زیادہ آتا تو وہ اٹھتے اور فوراً اپنے مالک یہودی کا گریبان پکڑ لیتے تھے، کیونکہ سلمان فارسی تندرست تھے اور ان کا مالک یہودی دبلا پتلا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کا گریبان پکڑتے تو وہ یہودی چلاتا کہ اے خیبر والو، اے مدینے والو آ جاؤ، دیکھو کہ یہ غلام اپنے آقا پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کی آوازیں سن کر پورا محلہ جمع ہو جاتا اور سارے لوگ مل کر پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے تھے۔ پھر حضرت سلمان فارسی روتے اور اپنے گھر جاتے، روتے روتے سو جاتے تھے۔ دوسرے دن کو پھر یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن کو یہی معاملہ ہوا، چوتھے دن کو یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے۔ سلمان فارسی نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ روزانہ مار کھاتے اور مار کھا کھا کے سو جاتے تھے۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ یہی معاملہ پیش آیا کہ یہودی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے حضرت سلمان فارسی تھے۔ تو اس یہودی نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نازیبا گالی دی کہ حضرت سلمان فارسی سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت سلمان فارسی طاقتور تھے اور وہ یہودی دبلا پتلا تھا، تو حضرت سلمان نے اس یہودی کے ایک زور سے تھپڑ مارا تو وہ یہودی زمین پر گر پڑا اور چلایا تو 400 یہودی جمع ہو گئے اور ان 400 یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی کو مارا اور اتنا مارا کہ بدن کا کوئی ایسا ٹکڑا نہ تھا جس سے خون نہ ٹپکتا ہو۔ آج سلمان فارسی مار کھا کے اپنے گھر واپس نہیں گئے، بلکہ رات کے سناٹے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جا رہے تھے کہ دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت سلمان فارسی پر پڑی اور سلمان فارسی کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو وہیں سے سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا۔ اتنا تندرست آدمی رو رہا ہے اور اس کا بدن پورا خون سے لہو لہان، تو یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان کیا ہوا، کیا کہیں گر گئے، کہیں چوٹ لگ گئی؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے 4 مہینے سے ایک بات چھپائی، آپ کو بتائی ہی نہیں، اور پھر پورا واقعہ سنا ڈالا۔ کہا کہ آپ کی محبت میں مار کھا کر آیا ہوں، 400 یہودیوں نے مجھے مل کر مارا ہے۔ یہ سن کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے میں پانی لے کر آئے اور کہا کہ اے سلمان بیٹھ، آج تیرے زخم کو دھلانے والا تیرا نبی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کانپ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا خون آپ کے ہاتھوں پر اچھا نہیں لگے گا۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے، اگر تو محبت میں سچا ہے تو بیٹھا رہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے تمام زخموں کو دھو ڈالا۔
حضرت سلمان فارسی کا بدن کیسا چمکتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، وہ تیرا آقا ہے اور تو اس کا غلام ہے، اس کا تیرے اوپر حق ہے، جا تو چلا جا اور اس کی خدمت کر۔ جانے سے پہلے میری 3 باتیں سنتا جا۔ نمبر 1 کہ اے سلمان، سارے لوگ جنت کا انتظار کرتے ہیں پر جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری بات کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، تم فکر مت کرنا، آج سے میں تیرا بن گیا اور تم میرے ہو گئے۔ آج کے بعد جب میرا نام لیا جائے گا تو ساتھ میں تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی حضور کے اہل و عیال میں داخل ہو گئے۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جاؤ، وہ تمہارا مالک ہے، لیکن اب کیسے؟ اگر وہ مجھے گالی دے تو تم صبر کرنا، غصہ مت کرنا، اللہ راستہ نکال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے مالک کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر روز کے مطابق یہی معمول ہوتا ہے کہ پہلا دن گزر گیا، پھر اس نے گالی دی، دوسرا دن گزر گیا، پھر اس نے گالی دی، تیسرا دن، چوتھا دن جب اس نے گالی دی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک زور کا تھپڑ اپنے مالک کے مارا اور اس کا وہ مالک یہودی زمین پر گر گیا۔ پھر 400 یہودی آ گئے اور سب نے مل کر حضرت سلمان فارسی کو مارا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان آج پھر مار کھا کے آ گیا۔ حضرت سلمان نے پوری داستان سنا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ صبر کرنا، تو نے صبر نہیں کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول، ایمان کا جوش تھا، صبر نہ ہوا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کہیں گے کہ صبر کر، میں صبر کروں گا، لیکن اگر کوئی آپ کو گالی دے گا تو سلمان کا ایمان جوش مارے گا اور صبر نہ ہو سکے گا۔ اے میرے نبی، آپ مجھے پھر بھیجیں گے، میں سب برداشت کروں گا، اگرچہ وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہ بھی برداشت کروں گا، لیکن اگر وہ آپ کو گالی دے گا تو یہ برداشت نہیں کروں گا، اس کو میں پھر تھپڑ ماروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سلمان سب کچھ برداشت کرے گا لیکن حضور کے خلاف کچھ برداشت نہیں کرے گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سلمان، تو اپنے مالک کے پاس جا اور اب صبر مت کرنا اور جا کر اس سے یہ کہہ کہ کیا مانگتا ہے مانگ اور مجھے آزاد کر دے۔ اے سلمان، وہ جو بھی مانگے مجھے آ کر بتانا، وہ تو نہیں دے گا میں دوں گا، میں تجھے اس یہودی کی غلامی سے آزاد کراؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے اور خوشی خوشی اپنے مالک یہودی کے پاس گئے اور جا کر اس کو اٹھایا اور کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب تیری غلامی گئی، میرے نبی کی غلامی آ گئی، مجھے اپنے نبی کی غلامی میں جانا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ تو مجھے کیا دے گا؟ تو فقیر آدمی ہے، تیرے پاس نہ کوئی درہم ہے نہ دینار ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، تو مانگتا جا، میرے پیچھے سے میرے نبی تجھے دیتے جائیں گے۔ تو وہ یہودی سمجھ گیا کہ اس کے نبی یہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہودی اس بات کو جانتے تھے کہ وہ نبی ہیں۔ ان کی کتاب توریت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن وہ حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہودی بڑا چالاک تھا، وہ سمجھ گیا کہ ان کے نبی جو ہیں وہ سب کچھ کر دیں گے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ چل سلمان، میرے ساتھ چل، اور وہ ان کو اپنی زمین پر لے گیا۔ اور اس مالک یہودی کی زمین وہ مدینہ پاک کی بہت بڑی زمین تھی، اور اس نے وہاں لے جا کر حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو پھر میری شرطیں سن، مجھے اس زمین پر 3 دن اور 3 راتوں میں کھجور کے 300 درخت چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کھجور پکی ہوئی ہونی چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایسی کھجور ہونی چاہیے جو پورے مدینے میں کہیں نہ ملتی ہو۔ اگر یہ ہو گیا تو تو آزاد ہے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو تو روز ایسے ہی میری غلامی کرے گا جیسا کہ روز کرتا آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر یہودی چلا گیا، اور حضرت سلمان فارسی یہ سن کر وہی زمین پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ شاید میرے مقدر میں آزاد ہونا نہیں لکھا ہے، کیونکہ 3 دن اور 3 رات میں 300 کھجور کے درخت لگانا ممکن ہی نہیں تھا، وہ بھی ایسی کھجوریں جو کہ پکی ہوئی ہوں، اور اس جیسی کھجور پورے مدینہ میں موجود نہ ہو۔ یہ سوچتے سوچتے سلمان فارسی
کو وہاں پر بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ سلمان کم سے کم اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جا کر بتاؤ۔ تو فوراً حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سلمان بتا وہ یہودی کیا مانگتا ہے، آج میں دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رو پڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں آزاد نہیں ہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے اپنی زمین میں کھجور کے 300 درخت مانگے ہیں اور وہ بھی ایسی کھجوریں کہ پکی ہوئی ہوں اور اس جیسی مدینہ کے اندر کھجور موجود نہ ہو۔ شام کا وقت ہوتا ہے جب حضرت سلمان فارسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہا کہ سلمان اس کے علاوہ بھی کچھ مانگا ہے؟ تو حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول بس یہی کہا ہے، اور اللہ کے رسول اتنا بھی کہاں سے لا کے دیں گے، کیونکہ آج پہلا دن تو گزر گیا، پھر دوسرا دن اور تیسرا دن بچا ہے، اور کھجور کے ایسے 300 درخت لگانا کیسے ممکن ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان خوش ہو جا، یہ بھی ہو جائے گا۔ پھر رات کا وقت تھا، حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو حکم دیں گے کہ چلو زمین پر چلو، کھیتی کرو، درخت لگاؤ، 3 دن میں 300 درخت لگانے ہیں۔ عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آپ نے میری طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلایا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو یاد ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو سلمان نے کہا کہ 300 درخت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مسکرائے اور کہا کہ ہاں سلمان، چل میرے ساتھ چل، زمین کہاں ہے، مجھے زمین پر لے چل۔ رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سلمان فارسی اس زمین پر گئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ہم چلے تو میں کلہاڑی ڈھونڈنے لگا تاکہ جا کر اس زمین کو کھودوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ سامان لے رہا ہوں۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، بس چلو۔ پھر جب دونوں حضرات اس زمین پر پہنچ جاتے ہیں تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ یہ زمین ہے اور اس زمین میں 300 درخت لگانے ہیں۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے اور کہا کہ سلمان تیرے پاس کوئی چادر ہے؟ تو حضرت سلمان نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاں یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ اور سو جاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اکیلے کھیتی کرو گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں سلمان، تو بھی سو جا اور میں بھی سو جاؤں گا۔ تو حضرت سلمان کو فکر تھی، کہا اللہ کے رسول اگر ہم دونوں سو جائیں گے تو پھر کام کون کرے گا؟ اور وہ 300 درخت وہ کیسے ہوں گے؟ میں آزاد کیسے ہوں گا؟ آپ کہتے ہو کہ سلمان چادر بچھا اور سو جا۔ تو حضور نے کہا کہ چادر بچھاؤ، ہم دونوں ہی سو جاتے ہیں، جبرائیل اپنی جماعت کے ساتھ آئیں گے اور کام کر کر چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر بچھائی اور فرماتے ہیں کہ مجھے تو نیند ہی نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ سلمان جاگ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ سلمان کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تک تو جبرائیل نہیں آئے اور نہ ہی کوئی کام شروع ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ سلمان سو جا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو نہیں دیکھ پائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان کے سر پر رکھا تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ میں سو گیا، اور فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر سوتا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے حضور نظر نہیں آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے رونے کی آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھ کو اتنی شرم آئی کہ سلمان تیرا نبی سجدے میں روئے اور تو لمبا ہو کر سوئے۔ پھر سلمان فارسی حضور کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ اٹھے تھے تو مجھے بھی اٹھا دیتے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان، ایک وہ تیرا آقا تھا جو تجھے سونے نہیں دیتا تھا، اور آج میں تیرا آقا ہوں تو میں تجھے چین کی نیند سلاؤں گا۔ تو جا اور جا کر سو جا اور فجر کے وقت میں تجھ کو اٹھا دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں گیا اور پھر جا کر سو گیا۔ پھر فجر کا وقت ہوا، حضرت سلمان فارسی سو رہے ہیں اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ اذان سن کر حضرت سلمان فارسی اٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ چل میرے ساتھ۔ زمین کے دوسرے کنارے پر جا کر دیکھا تو حضرت سلمان فارسی رونے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھجور کے 100 درخت لگ چکے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول 100 لگے ہیں، ابھی تو 300 لگنے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان اب ہم یہاں سے نماز پڑھ کر جائیں گے اور ظہر کے وقت واپس آئیں گے تو اللہ کے حکم سے 300 درخت لگ چکے ہوں گے۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے اور پھر ظہر کے وقت حضرت سلمان فارسی واپس آئے اور درختوں کو گننا شروع کر دیا۔ 1 2 300 200 300 سارے درخت لگ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی بہت خوش ہوئے اور ساری کھجوریں کیسی پکی ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے کھجور ہاتھ میں لی تو اللہ کی قسم ایسی کھجور تھی جو کہ پورے مدینہ میں نظر نہیں آتی تھی۔ اور وہ کون سی کھجور تھی؟ اجوا کھجور۔ اجوا کھجور اس سے پہلے مدینہ میں موجود نہیں تھی۔ قربان جائیے حضرت سلمان فارسی پر کہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجوا کھجور جنت سے اتار دی۔ اب حضرت سلمان فارسی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ دوڑے دوڑے اپنے مالک یہودی کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ چل میرے ساتھ چل اپنی زمین پر اور اپنے کھجوروں کے درخت دیکھ۔ حضرت سلمان فارسی جب اس کو اپنی زمین پر لے کر گئے تو اس یہودی نے کہا کہ یہ مجھے اپنی زمین لگتی ہی نہیں، میری زمین تو بالکل خالی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تیری ہو یا تیرے ابا کی ہو پر میں آزاد ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنی چادر اٹھائی اور کندھے پر ڈال کر دوڑتے دوڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میں آزاد ہو گیا، اس یہودی کی غلامی سے آزاد ہو کر میں آپ کی غلامی میں آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا سلمان میں نے بھی تجھ کو آزاد کیا۔ تو حضرت سلمان فوراً غمزدہ ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آزاد کر دیا؟ آپ نے کہا کہ جاؤ خوشی مناؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی غلامی 1000 آزادیوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول میں چاہتا تھا کہ میں آپ کا غلام بنوں تاکہ قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکوں کہ میں نبی کی غلامی لے کر آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سلمان، تیرے جیسا آدمی خوب کمائے گا، دین کا کام کرے گا، جا میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ اب کافی دن گزر جاتے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد حضرت سلمان فارسی پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، اب تجھے کیا ہوا؟ اب تو آزاد ہے، اب تجھے کس نے مارا؟ تجھے تو تیرا غلام مارتا تھا، جس کی غلامی سے تو آزاد ہو چکا ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے کسی نے نہیں مارا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو میرا مالک ہے اس کا دھندا بازار میں بہت زور و شور سے کھجوروں کا چل رہا ہے۔ اس کے پاس باغ میں جو کھجوریں موجود ہیں، پورے مدینے میں ایسی کھجوریں موجود نہیں ہیں۔ اس کی کھجوروں سے مشک کی خوشبو آتی ہے تو وہ اپنی 5 کھجوروں کو 500 درہم میں بیچتا ہے۔ اللہ کے رسول، میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کو میرے صدقے میں کھجوریں ملی تو وہ اور زیادہ مالدار ہو گیا اور کھجوریں کھاتا وہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان رو مت، رونا بند کر دے، آج وہ اس کا باغ ہے، کچھ دن گزر جائیں گے تو اس باغ کا مالک تو بن جائے گا۔ تو یہ سن کر حضرت سلمان فارسی سوچ میں پڑ گئے کہ میں غریب انسان اتنی بڑی ایکڑ زمین کا مالک کیسے بن جاؤں گا۔ ابھی حضرت سلمان فارسی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیت لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آیت تلکا نداولوہا بین الناس، یہ آیت آپ حضرت سلمان کو سنا دے کہ یہ ایام لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کے مالدار کو رات میں غریب بنا دے، صبح کے مومن کو رات میں کافر بنا دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے۔ پھر غزوہ خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر کی تاریخ میں یہ ہے کہ پورا کا پورا غزوہ خیبر مسلمانوں نے فتح کر لیا، تو وہاں کی ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اور جتنے بھی یہودی تھے وہ سب کے سب قید کر لیے گئے، بیڑی پہنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے گئے۔ تو ان یہودیوں کے اندر وہ یہودی بھی موجود تھا جو حضرت سلمان کا مالک تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان کہاں ہیں؟ تو حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول، میں ادھر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان خوش ہو جا،
خیبر کی وہ زمین جس پر 300 درخت اللہ نے لگائے تھے اور وہ بھی اجوا کھجور کے، آج یہ محمد اس زمین کا تجھ کو مالک بناتا ہے۔ سلمان اب یہ زمین تیری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سلمان ان میں سے تو اس شخص کو پہچانتا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو نہیں پہچانوں گا تو پھر کس کو پہچانوں گا؟ اور وہ یہودی حضرت سلمان کا مالک تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان باغ بھی تیرے حوالے اور یہ یہودی بھی تیرے حوالے۔ تو حضرت سلمان بہت زیادہ خوش ہو گئے اور کہا کہ جب تو میں اس کو ایک تھپڑ مارتا تھا، آج اس کو میں خوب ماروں گا۔ یہودی سب کے سب کانپ رہے تھے۔ جب وہ یہودی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان اس کو مار جیسے یہ تجھ کو مارتا تھا، اس نے پورے مجمع کے سامنے تجھے ذلیل کیا تھا، تو بھی آج اس کو پورے مجمع کے سامنے ذلیل کر۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کوڑا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول اس کو ہاتھ سے ماروں یا کوڑے سے ماروں؟ تو قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے حضرت سلمان کے ہاتھ سے کوڑا لیا اور کہا کہ سلمان مار جیسے تو مار سکتا ہے اور ذلیل کر جیسے تو ذلیل کر سکتا ہے، لیکن اگر میری رائے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ تو اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دے، اور نہ کوڑے سے مار اور نہ ہاتھ سے مار، اس کو گلے لگا لے اور معاف کر دے، اس لیے کہ اگر تو نے اس کی مار کھائی ہے تو تو نے اس کی روٹی بھی تو کھائی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کانپنے لگے اور حضرت سلمان فارسی کانپتے ہوئے گئے اور جا کر اس یہودی کو گلے لگا لیا۔ یہودی گلے لگ کر روتا رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی حضور کے گلے لگ کر روتے رہے، اور وہ یہودی اتنا رویا کہ تھوڑی دیر میں ہی اس نے کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تو صحابی بن گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سلمان کی رحمت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کہ جب سلمان اتنی رحمت والا ہے تو اس کا نبی کتنی رحمت والا ہوگا، جب نبی اتنی رحمت والا ہوگا تو ہمارا پیدا کرنے والا کتنا ارحم الراحمین ہوگا۔ تو فوراً اس یہودی نے کہا کہ اے نبی تو گواہ بن جا کہ میں مسلمان ہو گیا، اور وہ یہودی زمین پر گرا، اس کی تاب نہ لا سکا اور اسی وقت اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان اپنے آقا کی قسمت تو دیکھ کہ اس نے ایک بار بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی روح جنت میں گھوم رہی ہے۔ تو اس واقعے پر قرآن کریم کے اندر 25ویں پارے میں ایک آیت اتری۔ وہ آیت صرف سلمان فارسی کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو صبر کر لے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت والا کام ہے، جو کہ سلمان فارسی نے کیا۔ انہوں نے صبر بھی کیا اور پھر اپنے مالک کو کیا ہے معاف کر دیا۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم بھی صبر کریں گے اور لوگوں کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ ہماری روحیں بھی کیا ہے جنت میں گھومیں گی، جنت بھی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو یہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، جن کی وجہ سے اجوا کھجور اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے اتار دی، اور آج بآسانی ہم اجوا کھجور کو کھا سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، اور جیسے حضور اور سلمان فارسی کی محبت تھی، رحمت تھی، ایسے ہی ہمیں بھی دوسروں پر رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا بنائے۔